الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں گزشتہ مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے بچپن کے جو ایام گزارے اور ان ایام کے درمیان دو بڑے حادثات سے کم عمری میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا. ایک آپ کی والدہ کا انتقال ہو جانا، دوسرے دادا کا انتقال ہو جانا. بعد اس کے آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کے ذمے آپ کی پرورش اور کفالت کو لگا دیا. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح سے پہلے تک اور ایک طویل عرصے تک اپنے چچا ابو طالب کے یہاں پر جو وقت گزارا، اس وقت کے اندر جو بھی تجربات ابو طالب آپ کی زوجہ کے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی جس سے اللہ کے نبی کے بچپن کے اوپر روشنی پڑتی ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کا وجود، آپ کی ذات بابرکت جس بھی جگہ رہی، جس ماحول میں رہی، وہاں پر برکتوں کا ظہور تھا، اور اس کو ہر ایک نے محسوس کیا جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی تربیت، ان کی پرورش اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبوت کے اس بار کو ادا کر سکیں. وہ وقت آنے سے پہلے ان میں وہ تمام صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے اللہ ایک ماحول ان کے لیے بناتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ان کی پرورش کے تعلق سے، کہ بنی اسرائیل کے اندر ہر لڑکے کو قتل کیا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ کام کرتی ہے کہ کسی کی نگاہ، کسی کی فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. جو فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارتا تھا
پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا، پرورش کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ بہترین مدبر ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے درمیان تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے۔ لہذا جو کچھ بھی برکات کا ظہور ابو طالب اور ان کی فیملی نے دیکھا ہے، اس سے بچپن ہی سے اللہ کے نبی کے تعلق سے ایک احترام، ایک تعظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہے، جب چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ہم ان کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ تو ابو طالب کے کنبے فیملی میں ابو طالب اور ان کی زوجہ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے ایک محبت، ایک تعظیم کو بھر دیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی گھر کا ممبر کھانا نہیں کھاتا تھا، اور کبھی اگر اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اگر اللہ کے نبی سے پہلے گھر کے افراد نے، ممبروں نے کھا لیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے، مگر جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے، سب لوگ سیر ہو کر کھاتے۔ اس کا بارہا تجربہ جو ہے وہ ابو طالب اور ان کی زوجہ کو ہوا۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برکات کو دیکھا ہے لوگوں نے بچپن کے اندر، اس کے اندر ایک اہم واقعہ ہے، بخاری رحمہ اللہ نے تک اس کو لائے ہیں، ابواب الاستسقاء، بارش کے تعلق سے جو دعا مانگی جاتی ہے، بالخصوص جب بارش نہیں ہوتی اور قحط پڑ جاتا ہے۔ تو بخاری میں یہ روایت ہے کہ جب بارش نہیں ہوئی، قحط پڑا تھا اطراف کے علاقوں کے اندر بھی، تو اس وقت ابو طالب ننھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام کر خانہ کعبہ میں لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، حوالے سے آپ نے بارش کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا۔ اتنی بارش برسی کہ جل تھل ہو گیا۔ بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں اس کو، اور اسی واقعے کے پیش نظر اکثر ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ شِمَالَ الْيَتَامَى اِقْمَتِهِ لِلْأَرَامِلَ، کہ آپ کے روشن چہرے، اس کی نسبت سے بدلیاں جو ہے بھر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ اس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ شعر ابو طالب پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیت ہے، جو آپ کو بنایا گیا تھا، انشاءاللہ جب آپ کا جوانی کا دور ہوگا تب ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، روشن چہرے والے، بچپن سے ہی آپ کے چہرے کے اوپر تیج چمک اور رقیق القلب، دل کی نرمی آپ کے اندر تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دل کی نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل کو نرم بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يُحَرِّمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ خَيْرُ كُلُّهُ، جو کوئی رحم سے
رقت قلبی سے محروم کیا گیا، وہ تمام کے تمام خیر سے محروم کیا گیا۔ اصل میں دل کی نرمی ہوتی ہے، دل کے اندر رقت ہوتی ہے، دل کے اندر رحم ہوتا ہے، دل کے اندر رافت ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے جو انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا کرتی ہے اور انسان لوگوں کے کام آتا ہے۔ وگرنہ ایک تنگ دل انسان، سخت گیر انسان، اس کا دل پسیجتا نہیں، مظلوموں کو دیکھ کر، تکلیف کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں ان کو دیکھ کر اس کا دل نہیں پسیجتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ رحم ڈالتا ہے اسی کا دل پسیجتا ہے، اور وہ ان کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے اللہ کی توفیق سے وہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دل کی نرمی کے لیے دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ عمر بن الخطاب کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عمر بن الخطاب نے جب امیر المؤمنین کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی، آپ آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی دائمی دعاؤں کے اندر یہ دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں سختی ہے، اس کے اندر نرمی پیدا فرما۔ اس سے معلوم ہوا چاہے ہمارا دل نرم کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مزید جو ہے وہ اپنے دل کی نرمی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے دل نرم کرتا ہے، اس کے اندر رحم پیدا کرتا ہے، اور یہ تمام خیر کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سنو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ سدھر جاتا ہے پورا جسم سدھر جاتا ہے، جب اس کے اندر خرابی اور فساد پیدا ہوتا ہے پورا جسم فساد سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح، دل کی نرمی، دل میں رحم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ آپ کے بچپن کے تعلق سے جو شہادتیں موجود ہیں اس کے اندر ابو طالب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ارا منہ کذبۃ، میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ تو ابو طالب نے، جب آپ بڑے ہوئے نبوت کے زمانے کے اندر 40 سال کا ایکسپیرینس قریش کا تھا، بڑے بڑے سرداروں کا تھا، تو ایک مرتبہ ایک سرداران قریش میں سے شخص ابو جہل سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس پر ابو جہل، شہادت وہ جس کی فضیلت وہ ہے جس کی شہادت دشمن بھی دے، ابو جہل سب سے بڑا کٹر دشمن اس امت کا فرعون اللہ کے نبی نے قرار دیا، وہ کیا شہادت دے رہا ہے دیکھیے۔ اخنس بن شریک نے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو کہتا ہے اِنَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو کہتا ہے کہ وَيْحَقْ تیرا ناس ہو جائے، اِنَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لصادق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی سچے ہیں، وَلَا كَذَبَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قَطُّ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ اس دور کی بات ہے نبوت کے، اور یہ بچپن کی بات ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں میرا تجربہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا، ساری زندگی اللہ کے نبی کی زبان سے صرف اور صرف سچ نکلا ہے، چاہے نبوت کے پہلے کا زمانہ ہو اور نبوت کے تو بعد کے کہنے ہی کیا ہے۔ اور پھر دوسری اس جھوٹ کو لے کر جس وقت مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایمان افروز یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ایریا کے اندر تاجر پہنچے تھے مکہ سے اور اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے بعد دعوتی خطوط لکھے، تو ہرکل نے کہا کہ کوئی مکہ سے تجارتی قافلہ آیا ہے کیا؟ تو بتایا گیا کہ ہاں آیا ہے، تو ان سب کو میرے سامنے پیش کرو۔ دربار کے اندر سب کو پیش کیا گیا، اس کے اندر ابو سفیان بھی موجود تھی، اور اس وقت ابو سفیان اللہ کے نبی کے سسر تھے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، تو اس اعتبار سے وہ سسر بھی تھے۔ تو لہذا جو ہے وہ کہا کہ تمہارے اس قافلے کے اندر رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا اس آدمی کو میرے سامنے بیٹھاؤ، اور باقی اس کے تمام ساتھیوں کو پیچھے بیٹھایا گیا۔ کہا اب میں اس سے کچھ سوالات پوچھوں گا، اگر اس نے سچ سچ جوابات دیے
تو تم لوگ خاموش رہنا جو پیچھے بیٹھے. اگر کہیں جھوٹ بولا میرے سوال پر تو تم نے شہادت دینا. اس پر جو ہے اس نے 11 سے 13 سوالات پوچھے. ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے. ایک سوال یہ تھا. اس پر ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایسی بے شمار شہادتیں ہیں. جس نے بھی اللہ کے نبی کو پہلی بار دیکھا وہ بے ساختہ جو جملے استعمال کرتا یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو نہیں سکتا. دوستو, اللہ کے رسول کی سیرت ہم کو کیا سکھا رہی ہے؟ ہمیشہ سچ بولو, جھوٹ سے دور بھاگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں کے اوپر. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وایاکم بالکذب ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. تم سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو, انیواریہ کر لو, کمپلسری کر لو, جان چلی جائے. سچ بولوں گا ہمیشہ, جھوٹ نہیں بولوں گا. اس لیے کہ سچ بولنا انسان کے اوپر نیکیوں کے کئی دروازے کھول دیتا ہے. سچ بولنا بڑی بابرکت چیز ہے. کئی نیکیوں کے دروازے اللہ تعالیٰ اس پر کھول دیتا ہے اور پھر یہ نیکیاں اس کو جنت کے دروازے میں داخل کر دیتی ہے. بس ایک دروازہ کھولنا ہے سچ بولنے کا. تم پر لازم ہے کہ تم جھوٹ سے بچو, اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کے دروازے, فجور کے دروازے کھولتا ہے اور پھر انسان بالآخر جہنم میں داخل ہوتا ہے. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لہذا میں نے اللہ کے نبی کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہوئے دیکھا, ولا ضحیکا, اور ٹھٹا مار کے ہنستے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا. جیسے بچے نوجوانی کے عالم میں, جوانی کے عالم میں, ہمارا تجربہ ہے ہم سب کا کہ بچے نوجوان کتنا ٹھٹا مار مار کر جو ٹھاکے مار مار کر ہنستے ہیں کہ اطراف کے اندر تمام گھروں تک آواز پہنچ جاتی ہے, اتنا زور زور سے. کیا دے رہی ہے ہمیں نصیحت اللہ کے نبی کی زندگی؟ ہنسو, اللہ منع نہیں کرتا ہے, مگر اس طریقے سے ٹھاکے مار مار کے ہنسنا یہ انسان کے روب کو بھی کم کرتا ہے اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ تمہیں خوش رہنے سے تھوڑی منع کرتا ہے, اللہ تمہیں لطف اندوز ہونے سے تھوڑی منع کرتا ہے, مگر اللہ نے کچھ حدود اور قیود عائد کی ہیں, اس کا لحاظ رکھا جائے. اور ولا جاہلیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی جو جاہل لوگ کام کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہوئے بچپن سے نہیں دیکھا. ولا وقفا مع الصبیان, بچے جس طریقے سے آوارہ گردی کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی آوارہ گردی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لہذا یہ تمام جو عادتیں انسان کی شخصیت کا, پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہے, اس میں بہت بڑا کردار دوستوں کا ہوتا ہے. ہمیشہ سنجیدہ لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے, ہمیشہ نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے اس کے اوپر وافر مقدار میں ہمیں تعلیم دی. عطر فروش کی دکان پر بیٹھو گے خوشبو ملتی رہے گی, ممکن ہے جاتے آتے عطر کا فائدہ دے دے. لوہار کی دکان پر بیٹھو گے کپڑے بھی گندے ہوں گے اور گندے جو ہے وہ آلود ہو کر تم جو ہے وہاں سے لوٹو گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ, تو آخرت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ اپنا دوست بنائے گا. لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے, لہٰذا آپ نیک لوگوں کے درمیان رہو گے, اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے درمیان رکھو گے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو ملتی رہے گی. لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری طرف ام ایمن ہے جنہوں نے آپ کے بچپن میں آپ کی پرورش کے اندر حصہ لیا. یہ تو کچھ ابو طالب کی شہادتیں ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی مانگ کر نہیں کھایا. بچے تو مانگتے ہیں نا, کھانے کا وقت ہو گیا, ناشتے کا وقت ہو گیا, جو بھی وقت ہو کھانے کے لیے تو بچے مانگتے ہیں, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. مگر اللہ کے نبی بچپن سے اتنے حساس تھے, مزاج میں اتنی لطافت تھی آپ کے, اللہ اکبر, واقعات تو بہت ہیں. اب آپ دیکھیے کبھی بھی آپ نے, ام ایمن کہتی ہیں کہ مانگا نہیں کھانا, امی کھانا دے دو,
بھوک لگی ہے، کبھی دیا تو کھایا، نہیں دیا خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ نمک زیادہ ہے، نمک میں کھانے میں بال نکل آیا، کوئی کمی رہ گئی ہے، تیکھا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کبھی خاموش رہتے نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ یہ ساری باتیں ہم کیوں سن رہے ہیں؟ کس لیے سن رہے ہیں؟ اس لیے سن رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کو لے کر اعتراض نہیں کیا۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، امی تم نے اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دے دیا، نہیں چاہیے مجھے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کو لے کر کبھی اعتراض اور آبجیکشن نہیں لیا، جبکہ بچے کتنا آبجیکشن لیتے ہیں، کتنا اعتراض کرتے ہیں۔ لہذا یہ ام ایمن کی شہادتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے آپ کے اندر ذہانت تھی، جس عمر کے اندر جو ہے وہ آپ جس عمر کے پڑاؤ میں تھے، بہت کم عمری کے اندر جو ہے وہ آپ کے اندر ذہنی پختگی، متانت دکھائی دیتی تھی، عام بچوں کی طرح آپ نہیں تھے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ بہت کم عمری ہی کے اندر، چونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، فیملی بڑی تھی، بڑی فیملی بھی تھی، پھر آپ بنو ہاشم بنو عبد المطلب کے سردار بھی تھے، تو وہاں پر ٹرائبل سسٹم کے اندر جو ہے وہ جو سردار ہوتا تھا اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی تھی، تبھی تو اس کو سب مانتے تھے، سردار مانتے تھے، اس کے کہنے کے اوپر چلتے تھے۔ تو اپنے گھر کے تمام اخراجات اٹھانے کے علاوہ قوم کے سردار کو، قبیلے کے سردار کو، اس کے قبیلے کے حاجت مندوں کی تکلیفوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی، اور اس کو کرتے رہنا پڑتا تھا۔ لہذا یہ ذمہ داریاں جو ایک سرداری کی تھی ابو طالب کے ذمے، اور کثیر العیال ہونے کی بنیاد کے اوپر تندرست رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بہت جلد بھیڑ بکریاں چرانی شروع کر دی، غلہ بانی شروع کر دی۔ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں لے جاتے تھے آپ چرانے کے لیے چند کے رات کے اوپر۔ اب ایک واقعہ سنیے آپ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبوت کے زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، تو بخاری کی یہ روایت کا حصہ ہے، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، بمر الزہران، مر الزہران یہ جگہ کا نام ہے، اس جگہ کے اوپر ہم لوگ تھے، نجنل قباثہ، تو ہم لوگ جو ہے وہ پیلو کا جو درخت ہوتا ہے جو مسواک جس سے کرتے ہیں، پیلو کے درخت کے پھل ہوتے ہیں، اس کو صحابہ کرام چون رہے تھے۔ بھوک لگی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کھانے کے لیے چیز میسر آ گئی تو وہ پھل پیلو کے توڑ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقال علیکم بالاسود منہ فانہ ایتبو، تم لوگ ان پھلوں کے اندر سے درخت کے پیلو کے سیاہ رنگ کے پھل توڑو کیونکہ یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اس کی شناخت تھی، اب درخت کے اوپر پھل لگے ہیں تو کسی کو یہ معلوم ہونا کہ یہ میٹھا ہے، یہ میٹھا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکنت ترعى الغنم، کیا آپ نے بھیڑ بکریاں چلائی ہیں؟ کیونکہ یہ تجربہ، یہ پہچان صرف رائی کو ہو سکتا ہے، چراواہے کو ہو سکتی ہے، تو آپ کو کیسے معلوم یہ میٹھا ہے یہ میٹھا نہیں ہے؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نام، ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں، وَهَلْ نبی اللہ رہا، اور کوئی بھی نبی ایسا آج تک گزرا نہیں جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہو۔ اللہ کی تدبیر دیکھیے، اچھی طرح ذہن سے گرا سے باندھ لیجئے، ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اس بھیڑ بکریاں چرانے کا کیا تعلق ہے نبیوں کے ساتھ؟ تو دراصل نبی کو جو آگے چل کر کام کرنا ہوتا ہے، نبوت اور رسالت کے فرائض کو ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھیڑ بکریوں کے چرائے جانے کے اندر اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کی کچھ باتیں ہی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ کی کیا حکمت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ
ما بعث الانبیاء الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے بھی کیا؟ فرمایا فقال نعم كنت اراها على قراريط لاهل مکہ، میں نے اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے اندر، اس وقت کی جو کرنسی تھی چند قیراط کے اندر میں نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں مکہ والوں کی. علامہ اقبال نے اس کے اوپر جو ہے وہ 4 مصرے کہے ہیں. دم عارف سے نسیم صبح دم ہے، اس سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. بھیڑ بکریاں چرانا اس سے کلیمی نبوت 2 قدم کے فاصلے کے اوپر ہے. اس سے گزارتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور اس کے بعد اس کو نبی بنایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے جب وہ مصر سے نکلتے ہیں اور مدائن پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک شیخ کا لفظ آیا. مفسرین نے شعیب علیہ السلام کہا ہے، مگر علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں نبیوں کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیان جو دورانیہ وہ ہم عصر نہیں ہے. شیخ لفظ آیا قرآن مجید کے اندر کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے وہ، وہاں پر وہ 10 سال تک رہے. اس شیخ کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہوا اور یہاں پر وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. اور پھر 10 سال کا کانٹریکٹ پورا ہونے کے بعد جب واپس مصر کی طرف جانے لگے تو دوران سفر انہوں نے آگ دیکھی، وہاں نبی بنائے گئے. مگر اس سے پہلے غلہ بانی سے اللہ نے ان کو گزارا. ابراہیم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں. تو لہذا جو ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی تربیت نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. اللہ کی تدبیر کا یہ جو حصہ ہے، تو ماحول کے ساتھ میں مطابقت کی تعلیم. جس ماحول میں نبی بڑا ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے نبی مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اور اس طریقے سے جس ماحول کے اندر جس لوگوں کے درمیان آپ کو کام کرنا ہوتا ہے نبی کو، اس سے ایک مناسبت پیدا کی جاتی ہے نبی کی. لہذا اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول سے صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے مثالیں تشبیہات کا استعمال کیا. مثال کے طور پر یہ آپ نے دیکھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی مثال چراواہے کی مانند ہے اور اس کی ریوڑ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ والد آدمی اپنے گھر کا راعی ہے، عورت بچوں اور مال شوہر کے اور عصمت اس کی جو ہے وہ رکھوالی کرنے والی ہے، اس کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا. شوہر کے بچے اس کے پاس امانت تھے، شوہر کا پیسہ اس کے پاس امانت تھا، اس کی عصمت عزت اس کے پاس امانت تھی، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. باپ کو پوچھا جائے گا اس نے اپنے کنبے کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پرداخت کے بارے میں. لہذا جو ہے وہ اب یہ مثال وہ تھی کہ اس کو جانتے تھے وہ لوگ. اب دیکھیے کس طریقے سے، تو آگے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے کہ رائی جو ہے وہ بڑا جواب دہ ہوتا ہے، بڑا جواب دہ ہوتا ہے، آنسریبل ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. نبی نے ان کے ماحول سے جو وہ جانتے تھے سمجھتے تھے وہ تشبیہ دی کہ تم میں سے ہر کوئی ایسے ہی ذمہ دار ہے جیسے رائی ذمہ دار ہوتا ہے. اس کا کیسے محاسبہ ہوتا ہے، ایسے تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. فوراً بات سمجھ میں آ گئی. جو تشبیہ دی جاتی ہے، جو مثال دی جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نامعلوم سے معلوم کی طرف لے جانا. جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جو چیز معلوم ہے اس سے ملا کر بتانا، مثال دے کر، تشبیہ دے کر، استعارے کے ذریعے سے. تو اللہ کے نبی نے اس ماحول میں جو تربیت حاصل کی تھی انہی مثالوں اور تشبیہات کے ذریعے سے صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت کی. اسی کے ساتھ صبر. نبی بہت زیادہ صبر والا ہو، اللہ تعالیٰ اس لیے ان مراحل سے ان کو گزارتا ہے. دیکھیے بہت سے جانور وہ ہوتے ہیں کہ کھانا کھا لیتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. شیر ہے، درندہ ہے، مگر جب اس نے کھا لیا پیٹ بھر کر، شکار کیا پیٹ بھر کر کھا لیا، اب جب تک بھوک نہیں لگتی وہ شکار نہیں کرتا خامخواہ، جب بھوک لگتی ہے تبھی شکار کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ جانور وہ ہوتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ بھیڑ بکریاں وہ ہوتی ہیں جو صبح سے لے کر شام تک دھیرے 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 چڑھتی رہتی ہیں. آپ یہ نہیں کہ گھنٹے بھر میں چارہ کے نکال دو گے،
ارے چلو چلو جلدی کرو جلدی کرو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو صبر کرنا پڑے گا. وہ صبح سے لے کر شام تک چلتی رہیں گی اور کچھ ذخیرہ بھی کریں گی بعد میں جگالی کرنے کے لیے. پیٹ بھی بھریں گی اور جگالی بھی کریں گی، اس کے لیے بھی اسٹور کریں گی. تو اس لیے صبح سے شام تک آپ کو ساتھ میں رہنا ہی رہنا ہے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ. لہذا حتیٰ کہ ان کا پیٹ بھر جائے. تو نبی جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی 70 مرتبہ ایک ایک کے پاس جاتے تھے. 70 مرتبہ جانے کے لیے صبر تو ہونا چاہیے نا. ایک مرتبہ بات بگڑ گئی، دوسری مرتبہ بات بگڑ گئی، آپ نے بھی ترکی پر ترکی جواب دیا، جاؤ مجھ کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے تم سے کوئی پیسے لیے کیا، میں تمہارے بھلے کے لیے بات کرتا ہوں تو اکڑ دکھا رہے ہو، جاؤ تم سے بات نہیں کرتا میں. اب جو ہے وہ نکل گیا. دوسرے دن دل میں آیا یار مجھے بات کرنا ہے اس سے، مگر کل میں نے بات جو ہے وہ تھوڑی ایسی کر دی. دشمنی جم کر کرو مگر یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہوں شرمندہ نہ ہو. اب دل کرتا ہے کہ بات کرے مگر کل ایسی سخت کلامی ہو گئی کہ بات بن نہیں رہی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے اندر انتظار. اس لیے کہ جب ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کیسے دیتا، اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں. بات سن لی ذہن میں رہی، اللہ تعالیٰ اب اس کا نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے حالات لاتا ہے کہ ساری چیزیں میچ کرنے لگ جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے وہ ہدایت کی طرف آنے لگتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، پہنچا دو. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کیا سبب پیدا کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے. لہذا جو ہے وہ صبر. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ بھیڑ بکریاں تو پیٹ بھر کے کھا رہی ہیں، ریوڑ تو پیٹ بھر رہا ہے، مگر ان کو چرانے والا ان کا چراوا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اس کو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر صحابہ کرام کو ترجیح دیتے تھے. جب اصحاب صفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ ہوتا، اللہ کے نبی بھیجوا دیتے اصحاب صفہ کے ساتھ اور آپ کے گھر والے بھوکے رہتے. چراواہے کو خود بھوکے رہنا ہوتا ہے ان بھیڑ بکریوں کے جو ہے وہ چرتے ہوئے، ان کے پیٹ بھرتے ہوئے، اس کو کئی مرتبہ خود بھوکے رہنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام آتے غزوہ خندق کے موقع پر، اللہ کے نبی ہمارے پیٹ کے اوپر پتھر بندے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندے، آپ نے کپڑا اٹھا کر بتایا. لہذا چراوا ان بھیڑ بکریوں کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے. اس لیے یہ انسان جب نبی کے پاس دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، تو نبی کو اللہ نے حکم دیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان لانے والوں کے لیے آپ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھیے اور ان کے ساتھ نرمی اختیار کیجیے. لہذا نبی ان لوگوں کے لیے خود تکلیف اٹھاتا ہے مگر ان کا آرام پہنچاتا ہے. اور لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے، قیادت ایسی ہوتی ہے، لیڈر خود تکلیف اٹھا کر اپنے فالوورز کو آرام پہنچاتا ہے. لہذا جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیے قناعت اور تواضع پیدا ہوتی ہے اس غلہ بانی کے ذریعے سے. تو لہذا چراوا جو ہوتا ہے کوئی محلات کے اندر نہیں پرورش پاتا ہے، ناز و نام کی زندگی نہیں گزارتا ہے. سردی کا موسم ہے سردی سے متاثر ہو رہا ہے، گرمی کا موسم ہے دھوپ سے متاثر ہو رہا ہے. لہذا جو ہے وہ ان تمام گرم و سرد آب و ہوا کو برداشت کرنا، اس لیے کہ نبوت کے دور کے اندر اس کو ہر طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لہذا اس تکلیف کو برداشت کرنے کی تربیت جو ہے وہ اللہ بانی کے ذریعے سے کی جاتی ہے. لہذا جو ہے وہ ان بھیڑ بکریوں کی جو ہے وہ خدمت کرنا، ان کی نسل بڑھانا، ان کے بول و براز یعنی وہ پیشاب کر دیتے ہیں، گوبر کر دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کا مظاہرہ نہیں کرنا نہیں. اس لیے کہ ایمان لانے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ دل کو ناگوار گزرتی ہے، مگر کبھی اللہ کے نبی کے پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا، برداشت کرتے تھے. اس کی تربیت ہوتی ہے، جھیلو، برداشت کرو. لہذا جو ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر ایک مسئلہ بھی ہم جانیں کہ بھیڑ بکریوں کے جو شیلٹر یا اس کے جو جہاں پہ رکھے جاتے ہیں باڑے میں
اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کی اجازت دی، حالانکہ وہ جانور وہاں پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ ہاں اونٹ کے بارے میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا، جہاں اونٹ پالے جاتے ہیں وہاں نہیں پڑھنا ہے نماز۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ جان کا خطرہ ہے، اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ جب یہ پکڑ لیتا ہے کھوپڑی کو تو پھوڑ دیتا ہے اس کو، تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، گردن پکڑ سکتا ہے اور یہ سر کو پکڑ سکتا ہے، لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے جو ہے وہ جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنے سے منع کیا، باقی جو ہے بھیڑ بکریاں جہاں ہوتی وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ انہی کے درمیان رہنا اور بہت سی ناگوار جو چیزیں ہیں اس کو برداشت کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے انسان کے اندر جو کبر ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، گھمنڈ جو ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کپڑے کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ تو لہذا جو ہے وہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آتے تھے، سردار لوگ کہتے ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں، آپ کی مجلس میں ہم بیٹھے تو کیسے بیٹھے، آپ کی مجلس میں ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں تو ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی حیثیت ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ میں بیٹھیں گے تو پھر یہ ہم سے بات چیت کریں گے تو ہمارا امیج ڈاؤن ہو جائے گا، ہم سے بحث کریں گے، تکرار کریں گے، ہمارا امیج ڈاؤن ہو جائے گا، لہذا اس لیے ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ اللہ کے نبی سے بھی کہتے تھے لوگ، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے درمیان میں باندھے رکھیے، انہی کے بیچ رکھیے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب وہ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کوئی غلام ہے بلال کی صورت میں، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ مذکور ہے خباب ابن ارت کی صورت کے اندر، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ حلیف ہے مکہ کا رہنے والا ہے، آپ ان کے درمیان اپنے آپ کو رکھیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان صحابہ کرام کو دیکھتے، عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے، خباب ابن ارت ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، اللہ کے نبی ان لوگوں کے درمیان میں جا کر بیٹھتے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک آدمی جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری اس آدمی کے بارے میں رائے کیا ہے، اوپینین کیا ہے جو ابھی یہاں سے سامنے سے گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری قوم کا ایک کامن آدمی ہے، ایک لے مین ہے، یہ آدمی اس کا کوئی وزن نہیں ہے سوسائٹی میں، اگر جو ہے وہ یہ کہیں اگر رشتے کا پیغام بھیج دے اس کے رشتے کے پیغام کو کوئی قبول نہیں کرے گا، یہ کسی کی سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی خاموش ہوئے، تھوڑی دیر سے ایک اور آدمی گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا یہ ہماری قوم کا ایک اشرف آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی بات کوئی مجال نہیں کہ ٹالے، کہیں رشتے کا پیغام بھیج دے فوراً قبول کر لے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش رد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پہلا آدمی گیا ہے جس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا، جس کا رشتہ کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس کا وزن اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اتنا ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ اس آدمی سے جو دوسرا والا ہے جس کا یہ دم ہے، یہ خم ہے، یہ رتبہ ہے سماج میں، ایسے انسانوں سے پوری زمین بھر جائے، اس کو پلڑے میں ایک رکھا جائے اور وہ پہلا والا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہے اللہ کی نظر میں۔ تم کو کیا معلوم ٹھیلا گاڑی کھینچنے والا جب بھی اذان ہوتی ہے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں مہمان بن کے حاضر ہوتا ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور تم نے کہیں اگر اس کے دل کو ناراض کر دیا تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری نے غصے کی حالت میں بلال رضی اللہ عنہ کو اپشبد کہہ دیے ان کی رنگت کے اوپر۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی غصے سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ تمتمانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر تم نے بلال کا دل دکھایا ہے، یاد رکھو کہ جس سے بلال ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے بلال راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ فوراً ابو ذر غفاری جاتے ہیں، کہتے بلال میں اپنے چہرے کو زمین پہ رکھوں گا، تم پاؤں میرے چہرے پہ رکھو۔ بلال منع کرتے نہیں تم کو رکھنا پڑے گا۔
دوستو عزیز، اللہ کے نبی کی تعلیم، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ہم کو کیا بتاتی ہے؟ کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو چھوٹا مت سمجھو، اس کی غربت کی بنیاد کے اوپر، اس کی شکل و صورت کی بنیاد کے اوپر اس کی ہنسی ٹھٹا مذاق مت اڑاؤ۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اس کو اللہ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا۔ تم میں سے کوئی مومن مرد، مومن عورتیں کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کی قد کاٹھی کو لے کر، اس کی رنگت کو لے کر، اس کی داڑھی کو لے کر، اس کے کپڑے کو لے کر مذاق نہ بناؤ اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کیا عجب کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہو۔ لہذا یہ تربیت جو ہے وہ نبیوں کی اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رحمت اور شفقت، اس کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ریوڑ بیمار ہو جاتی ہیں تو نبی کے اندر رافت پیدا کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، اور رحم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخری آیات ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رافت ایک جذبہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھیے، کسی صحابی کو تکلیف میں دیکھتے تھے آپ تڑپ جاتے تھے، اور پھر رحمت کا جذبہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھنا۔ تو اللہ کے نبی مومنین کے لیے رؤوف تھے، رحیم تھے۔ تو یہ جذبہ جو ہے وہ، یہ ایموشنز اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انبیاء کے اندر پیدا کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ بخاری کی روایت ہے ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم اگر اہل زمین کے اوپر رحم کرو گے آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخلوق کو بنا کر فارغ ہو گیا تو رحم کھڑا ہو گیا، رحم کھڑا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرا کیا معاملہ ہے، کیا تو اس کے اوپر ایگریڈ ہے، اس کے اوپر راضی ہے کہ تو تجھ سے جو کٹ جائے اس سے میں کٹ جاؤں گا، اور تو جس سے جڑ جائے اس سے میں جڑوں گا، جو تجھ سے جڑے اس سے میں جڑوں گا۔ یعنی جو انسان اپنے لیے رحم سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، حاجت مندوں کے اوپر، مظلوموں کے لیے اپنے دل میں رحم پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ لہذا جو ہے وہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ لہذا جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ حلال روزی ایک دم پیور اور حلال روزی ہے، لہذا اللہ کے نبی نے حلال روزی کی تعلیم دی، قرآن میں اللہ نے حلال روزی کی تعلیم دی۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی ہے کہ جو وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر کھائے۔ لہذا اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو لہذا اس کے اندر ہمیں بہت کچھ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلہ بانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں چچا کثیر العیال ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، آپ کا ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے اس کے اندر بہت نصیحت ہے ہمارے پیارے رسول کی زندگی میں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو باپ محنت کرتے 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 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، اس کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے، اب تھوڑا گھر کا سپورٹ اور سہارا بنو، جلدی سہارا بنو، کچھ کام دھام سیکھو، کچھ جو ہے وہ پڑھائی کر کے اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں اپنے والد کا سہارا بن جاؤں، ان کو آرام ملے، ان کو تکلیف سے آرام ملے۔ وہ جو بڑھاپے میں بھی ان کو مشقت کرنی پڑ رہی ہے، کتنے رکشہ چلانے والے بوڑھے ہوتے ہیں، جب وہ رکشہ چلاتے ہیں ان کو پوچھتے بابا آپ کی عمر کیا ہے، کہتے بیٹا 75 سال کی ہے، 70 سال کی ہے۔ تو بابا آپ اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ کیا کریں بیٹا، اولاد ایسی نالائق ہے کہ جس کی وجہ سے اس بڑھاپے میں بھی کام کرنا پڑ رہا، اور اب ایسے لگتا ہے کہ بس موت تک جو ہے وہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو جلد از جلد سہارا دینا ہے، جلدی سہارا دینا ہے، ان کو جلدی کمانے کے لیے لگ جانا ہے، جلدی اپنے آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہے کہ ہم فوراً گھر کا سہارا بنیں اور والد کی جو ذمہ داریاں اس میں ہاتھ بیٹھائیں۔ والد کو بہن کی شادی کرنی ہے،
ابھی بچہ تمہارا بھائی چھوٹا ہے، اس کی پڑھائی ہے، یہ ساری ذمہ داریوں میں جلد از جلد جو ہے وہ اپنے والد کے سہارا بنو۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کو کسی نے کہا نہیں، آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کے اوپر بہت لوڈ ہے، خرچہ ہے، تو آپ نے فوراً جو ہے وہ یہ غلہ بانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے اندر بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ چوکنے رہنا ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی شیر ہے، کوئی درندہ ہے، بھیڑ بکری کو اٹھا لے جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بھیڑیا، پہلے تو چوکنے رہنا، کسی بھیڑیے نے اگر حملہ کر دیا تو پھر اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچانا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب کفاران کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان معرکہ ہوتا تھا تو ہم لوگ دیکھتے تھے اللہ کے نبی سب سے آگے ہوتے تھے، اور آپ کو دیکھ دیکھ کے ہمارے اندر بہادری اور ہمارے اندر ہمت آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جو انبیاء ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں بہت، اور ظاہر سی بات ہے بہادری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کسی پہلوان کو پٹک دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہادری یہ بھی ہے کہ ایک ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہنا، یہ بھی بہادری ہے۔ لہذا جو ہے وہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بہادر بناتا ہے، اور قیادت کے لیے وصف یہ لازم ہے۔ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ برا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، مگر سب خاموش ہیں، پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ وہ تو جو بہادر ہوتا ہے وہی آگے جا کر جو ہے وہ تھام لیتا ہے جام کو۔ تو ظاہر سی بات ہے باقی پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ یہ سمجھتے کہ دیکھنا کہ مقرر کی تقریر کی لذت، جو کچھ اس نے کہا میں نے یہ جانا، یہی میرے دل میں، ساروں کے دل کی آواز وہ ہوتی ہے کہ کوئی تو بولے اس کو، اور پھر اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں جو ہونے والے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بہادری کا وصف جو ہے وہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مظلوموں کو، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کر کے بچایا ہے۔ لہذا جو ہے وہ اس کی بھی تربیت اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں ماحول کے اثرات، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مؤمن فی شعب من الشعاب یتق اللہ ویدعو الناس من شرہ، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی کے اندر پناہ لے لے۔ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو درا ہوتا ہے خلا، اس کو گھاٹی کہتے ہیں، لہذا جو اس میں جو ہے وہ پناہ پکڑے، اور کس لیے اس کا مقصد بتائیں، اللہ سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔ جس طریقے سے انسانوں کے شر سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے اندر بھی شر اور خیر دونوں ہیں، تو جس طرح لوگوں کے شر سے بچنا ضروری ہے، ایسے ہمارے اندر جو شر ہے اس سے لوگوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے پناہ پکڑے۔ تنہائی میں آدمی کیوں جائے؟ لوگوں میں ملوں گا، میرے اندر جو خرابیاں ہیں اس کا نقصان ان لوگوں کو پہنچے گا، تو مجھے نہیں پہنچانا ہے، اپنے نامہ اعمال کے اس کے اندر لکھوانا نہیں ہے، تو اپنے شر سے لوگوں کو بچانا۔ تو لہذا جو ہے وہ ماحول کے اثرات سے انسان ان برائیوں سے بچ جاتا ہے جو اس ماحول کے اندر جھوٹ، کذب، دھوکہ جتنا لوگوں کے دل درمیان میں رہے گا، اپنا تزکیہ اگر نہیں کرے گا تو اپنے اثرات جہاں لوگوں پر چھوڑے گا وہاں پر لوگوں کے اثرات کو قبول کرے گا۔ تو لہذا جو ہے وہ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے، لوگوں سے کٹ کر جو ہے وہ اکیلا ہے، بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، اب کچھ نہیں ہے، بھیڑ بکریوں پر توجہ دینی ہے، اور دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ آسمان ہے، دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ پہاڑ ہے، دیکھنے کے لیے لخ و دخ دور تک صحرا ہے، دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ یہ جانور، ریوڑ، یہ اونٹ ہے جو چل رہے ہیں۔ ابھی آپ نے نہیں سنا قرآن مجید کے اندر، جمعہ کے دن آپ نہیں سنتے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے آپ نے اس کو بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو نصب کیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بچھایا ہے؟ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آئینے ایام کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے۔ یہ ساری توحید کی نشانیاں ہیں۔
اس کے ذریعے سے انسان فطرت اور نیچر کے قریب ہو جاتا ہے، اور جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ میں اس کا رابطہ قائم ہوتا ہے، اس کی اس مخلوق کے ذریعے سے۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے جیسے لقمہ ڈالا منہ کے اندر، واہ کیا باورچی ہے، کدھر ہے باورچی؟ باورچی کہاں ہے؟ وہاں باورچی وہاں ہے نہیں، کہا کدھر ہے باورچی؟ آپ کہتے ہو واہ کیا باورچی ہے، ارے بھائی کھانا پکایا دیکھو کسی باورچی نے تو بنایا، باورچی نہیں ہے مگر کھانے سے باورچی کی پہچان ہے۔ آپ کسی آرٹ گیلری میں جاتے ہو، واہ کیا مصور ہے، کدھر ہے مصور جس نے بنایا؟ تم کو پتا بھی نہیں ہے، تصویر مصور کا پتا دیتی ہے۔ لہذا جو ہے وہ یہ تمام کے تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، ہواؤں کے الٹ اور پلٹ کر چلنے میں، آسمان سے جو اللہ نے بارش کو برسایا، مردہ زمین کو اس کے ذریعے سے زندہ کر دیا، ہر نوع کے جاندار اس کے اندر پھیلائے، ہواؤں کے الٹ پلٹ کر چلنے میں، اور سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کے اندر جس میں انسانوں کے فائدے کا سامان ہے، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ کائے کی نشانیاں؟ توحید کی نشانیاں۔ صبح سے لے کر شام تک ایک چراوا اسی نظارے کا جو ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ زمین اور آسمان میں ہم ابراہیم کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہے۔ لہذا جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فطرت سے قریب، نیچر سے قریب جو ہے وہ انبیاء کو جو ہے وہ رکھتا ہے، اس ماحول میں، اس سماج کے گندے ماحول سے ڈسکنیکٹ کر کے، کاٹ کر کے۔ تو لہذا جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو جانور ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے اسباب ہیں۔ اللہ کیوں غلہ بانی کرا رہا ہے؟ تدبیر۔ آخری پوائنٹ، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، بھیڑ بکریاں ہیں، گھوڑا ہے، جن کو ہم پالتے ہیں، جب وہ اپنے مالک کو پہچاننے لگ جاتے ہیں کہ یہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، تو یہ جانور انسانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ بلی کو آپ نے پالا ہو اور کبھی غصے میں آپ نے اس کو ٹھوکر مار دی، زیادہ دیر نہیں بھٹکتی، فوراً آپ کے پاؤں میں آپ کا لوٹنے لگتی ہے۔ اس وقت سوچیے آپ نے اس کو لات سے مارا تھا، لکڑی سے مارا تھا، مگر اس کو بھول کر وہ فوراً آپ کے قدموں میں آ کر لوٹنے لگ جاتی ہے۔ ذرا سا اللہ نے تمہیں دکھ دکھایا تو فوراً جو منہ موڑ لیا، تم نے فوراً منہ موڑ لیا۔ لقمان کو ایک مرتبہ ان کا جو آقا تھا وہ بہت خوش رہتا تھا ان سے، عقل مندی کی وجہ سے۔ تو ایک مرتبہ غلام ہے اور یہ بادشاہ ہے آقا ان کا، تربوز کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ لقمان کو کھلا رہے ہیں، تربوز کاٹ کر لقمان کو کھلا رہے ہیں۔ لقمان کھاتے جا رہے ہیں اور تعریف، بہت میٹھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ وہ کاٹتے گئے، کھلاتے گئے، کاٹتے گئے، کھلاتے گئے، آخری چاک رہ گئی، اب آخری پیس رہ گیا۔ آقا نے کہا کہ لقمان تم نے اس تربوز کی اتنی تعریف کی، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ آخر یہ اتنا لذیذ ہے، اتنا میٹھا ہے۔ کہا نہیں نہیں آپ نہیں کھائیے، مجھے دیجیے۔ کہا نہیں۔ اب جیسے ہی اس آقا نے منہ میں ڈالا تو انتہائی کڑوا۔ کہا لقمان تم پورا کڑوا تربوز کھا گئے؟ کہا کہ آقا آپ نے مجھے اتنا خوش رکھا، میری تمام ضروریات پوری کی، آج تھوڑی سی کڑواہٹ آ گئی تو میں ناراض ہو جاؤں؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برگرتی تو بیچارے مسلمانوں پر، میں ہی ملا تھا، میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا۔ ارے خوشیاں کتنی دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں، ذرا سی کوئی تکلیف دی۔ تو یہ جانور سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ مالک کے ناراضگی کو دل میں نہیں رکھتا، اس کے ساتھ چپٹے رہتا ہے، اپنے آپ کو باندھے رکھتا ہے اس کے ساتھ میں۔ اور مالک جب اس کو حکم دے دے تو وفادار اتنا کہ اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ قسم ہے ہانکنے والے گھوڑوں کی جو منہوں سے جھاگ نکالتے ہیں۔ جھاگ کیوں نکل رہا ہے؟ اس کا مالک اوپر سوار ہے اور وہ کہتا ہے بھاگ بھاگ بھاگ۔ وہ اتنا بھاگتا ہے مالک کے حکم کے اوپر کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، ٹانپوں سے چنگاریاں نکلنے والے، پتھریلی زمین کے اوپر جب بھاگنا شروع کرتا ہے
تو اس کے ٹاپوں میں جو لوہے کی نار لگی ہے اس کے نتیجے میں چنگاریاں اس سے نکلتی ہے. میرے مالک کا حکم ہے بھاگتا رہتا ہے. اور غارت گری کرنے والے میدان جنگ میں تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے مگر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مالک کے حکم کو بجا لانے والا. دیکھو یہ جانور تھوڑا سا چارہ کھلایا, تھوڑا سا شلٹر دیا, تھوڑی سی مالش کی, مالک کا اتنا وفادار ہے. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے. یہ ہے غلہ بانی کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس میں سے گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے نبی کا چرچا ہم گھر میں صبح شام کرنے والے بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.